السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو ناول کی جو خوبصورت ترین ایپیسوڈ ہے، آج کی ایپیسوڈ بھی انہی میں شامل ہے، تو بہت ہی دھماکے دار اور پیاری ہے۔ لانگ ہے تو لانگ میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے لیٹ پھر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو لانگ پڑھنے کا مزہ آنے والا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ دل تھام کے پڑھیے گا، آپ کا دل لٹنے والا ہے، اس ایپیسوڈ پر فدا ہونے والا ہے۔ تو میں بھی آپ کو بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 19 آف تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا ناولز پر۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جن شرائط کے پیچھے تم نے مجھے اتنا ٹارچر کیا، پہلے اچانک ایک شرط واپس لی، اب دوسری بھی۔ تم اس گواہ سے مل لو تاکہ تمہیں مزید یقین ہو جائے کہ تم ناجائز نہیں ہو۔ کیوں یکدم پیچھے ہٹنے کا مقصد؟ کیا تم کسی قسم کے پریشر میں ہو؟ ان چند دنوں میں جس دلارا سے میں ملا وہ ہرا تو دیتی ہے پر ہار نہیں مانتی، پھر یہ سب کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں کی تکلیف کو فوکس اور توجہ میں رکھ کر دلارا کو ایموشنلی کمزور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی برہمی سے اپنی الجھن گوش گزار کی اور منتظر تھا کہ وہ کوئی جواب دے، جس کے پاس ابھی کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ بس یہ احساس نظاموں پر حاوی تھا کہ باران اس سے جان چھڑوانے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ میں تمہیں ہر چیز بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ جب کہہ رہی ہوں تم آزاد ہو، تم 3 دن کے بجائے آج ہی واپس جا سکتے ہو، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نا۔ اب کوئی ٹارچر نہیں ہوگا، نہ میری شکل دیکھو گے، تو اسے تم اپنی جیت سمجھو نا۔ ہار کس کی ہوئی یا کھوگی اسے چھوڑ دو، مطلبی اور بے حس تو تم ہو، وہی رہو۔ تمہیں کسی دوسرے کی فکر کرنے کی عادت تو ہے ہی نہیں، تو اچھا بننے کے بارے پریٹینڈ بھی مت کرو۔ وہ اپنے دونوں بازو باران کے ہاتھوں کی گرفت سے پوری قوت لگا کر جھٹکتی ہوئی بولی، تو آواز نہ چاہتے ہوئے رننے کے ساتھ ٹوٹنے بھی لگی۔ پر آفرین تھی وہ لڑکی جس کی آنکھیں سارے آنسوؤں کی نمی ایک بار پھر اپنے اندر دفن کر چکی تھی۔ باران دھنگ تھا کہ دلارا کے پاس یہ مہارت آئی کہاں سے۔ یہ ضبط کا قوی مادہ اسے ماں باپ سے وراثت میں تو نہ ملا تھا، یہ اس لڑکی پر بیتے وقت کی تباہ کاری تھی کہ وہ اپنے اندر برپا قیامت کی باہر خبر ہی نہ ہونے دیتی تھی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، جب تم نے کہا کہ تم گواہ سے ملو گی، تم اس نکاح کا یقین ملتے ہی اپنی زندگی سیٹل کرو گی، تو اب کیا تکلیف ہے؟ کیوں ہاں وہاں بحث کر رہی ہو؟ دلارا میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کنڈیشن، پلیز ابھی بھول جاؤ کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تم یہ سب سمیٹو اور سائڈ ہو۔ کیا یہ معاملہ لٹکا رہے گا؟ یہ تمہیں اریٹیٹ نہیں کرے گا؟ ختم کرو نا سب، کیوں ضد کر رہی ہو؟ وہ اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا اس بار اسے سوچ سے زیادہ بازوؤں سے پکڑ کر نزدیک کھینچتا ٹھہراتے تعصب سے بولا۔ وہ امبر آنکھیں اس کے لیے درد میں نظر آ رہی تھی، پر دلارا کا بس نہ چل رہا تھا خود کو اس شخص کی نظروں سے غائب کر دیتی۔ وہ کیسے سمجھاتی کہ وہ سب ختم ہی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ سب لٹکانا چاہتی تھی۔ اس کے بارے سے خود پر بھی حیرت تھی، پر وہ ایک بے بس سی کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اس نے باران کے تاثرات گہرائی سے فوکس کر رکھے تھے۔ وہ شخص انتہائی بے چین تھا، اس کی بے بسی اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آیا تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں اپنی آزادی سے مطلب ہونا چاہیے، ضد تم کر رہے ہو۔ میری شرط یہی تھی نا گواہ والی، تم نے پوری کر دی، ہو گیا سب ختم، کچھ لٹکا نہیں رہے گا، بے فکر رہو۔ وہ اس بار پوری قوت سے اس کو پرے جھٹکتی چلائی تھی۔ باران اس کی ایک سی بات سے چڑ گیا، سبھی پیشانی پر واضح بل آئے، جیسے اب بھی یہ ضد پر اڑی رہی تو باران سے تھپڑ کھا جائے گی۔ وہ جبڑے بھیجتا خود پر قابو پانے لگا، ورنہ بھی سخت غصے میں آ چکا تھا۔ پہاڑ میں گئی میری آزادی، میں یہاں تمہارا سوچ سوچ کر ہلکان ہوں اور تم میری آزادی کی رٹ لگائے مسلسل ضد کر رہی ہو۔ دلارا مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہاری زندگی کی پرواہ ہے جس کا بھی آغاز ہوا ہے۔ جتنی برباد اور تباہ ہونی تھی سب تھی، بس رسوائی تباہی اب سے ہٹ۔ تم نارمل ہو جاؤ پلیز، ہر تکلیف سے نکل آؤ جو جانے انجانے میں اور عیشت تمہاری لائف میں لائے۔
तुम्हें दे बैठे, मेरी बात भी समझो। वो भी चिल्लाया, मगर फिर ये सोच कर नर्म पड़ा कि वो जैसी भी जिद्दी है तो ना समझ, छोटी और इस वक्त थी भी शदीद तकलीफ में। बारान ने उसके बाजुओं को आज़ाद करते, उसका चेहरा हाथों में बढ़ते आखिरी जुमला नहायत बेबसी से कहा। हाँ, दिलारा ने अपने दिल के कई टुकड़े होते महसूस किए जब बारान ने कहा उसे अपनी परवाह नहीं। आखिर वो कैसे कह सकता था कि उसे अपनी परवाह नहीं? दिलारा की जिंदगी तो चलो अभी शुरू हुई, उसके आगे पूरी जवानी पड़ी थी, पर वो जो 18 साल अपनी ऐन जवानी के बर्बाद कराया, ऊपर से कह रहा है उसे अपनी परवाह नहीं। इस वक्त ये बात खंजर की तरह दिलारा को अपने सीने में धुसती महसूस हुई। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह क्यों नहीं है? दिलारा इस वक्त ऐसा सवाल करेगी बारान ने तवक्को नहीं की थी। एकदम जैसे वो नर्म पड़ा इंसान ऐसे सवाल पर ठटका। वो इसे क्या कह रहा है और वो क्या पूछ रही थी? ये लड़की बस दिमाग घुमाने वाले ही काम कर रही थी, क्योंकि मेरी वो आगाज वाली उम्र गुजर गई। अब मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं, ना उम्मीद, ना यकीन, ना अरमान। मैं मानता हूँ मैं इतने साल गायब रहा, मैंने कई साल एक बेजा तोहमत सीने से लगा कर रखी, पर तुम्हें वक्त आने पर सब बताऊंगा। मैंने बहुत देर की लौटने में कि मुझे बहुत पहले आकर तुम्हारे गिरधाइल रुसवाई, अजियत और तकलीफ के घेरे को तोड़ देना चाहिए था, पर दिलारा सब वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। मैं इतने साल इस स्टेट ऑफ माइंड में आ ही ना सका कि वापस आता। तुम इतनी समझदार हो, तुम फिर भी मुझसे जिद लगा कर बैठी हो। तुम्हें नहीं पता जो चीजें हम पर नहीं खुल रही होती वो भी हमारे वास्ते नहीं होती। मुझे इस गिल्ट से रिहाई दो ना, इस गवाह से मिल लो ताकि तुम्हारी रही सही तकलीफ भी खत्म हो, तुम्हारा मजीद वकार बढ़े, तुम मजीद पुरएतमाद होकर अपनी जिंदगी का बेहतरीन आगाज करो, जिसमें कोई चीज तुम्हारा रास्ता ना रोक सके, जहन ना भटका सके। मुझे तलाफी कर लेने दो अपने गुनाह की। बहुत बेबस होकर वो उसके आगे इल्तिजाएं कर रहा था, जबकि वो साकिन किसी रिपोर्ट की मानित उसे सुनती जा रही थी, अपने चेहरे से लगे बारान के हाथ तक ना हटाए। वो इतना मुस्तरिब था जैसे अगर दिलारा ने आज गवाह से मिलकर मामला ना समेटा तो परेशानी से मर जाएगा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह मुझसे हुआ है तो तलाफी भी मेरी बनती है। तुम अब चिल करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, घर जा रही हूँ। मुझे गवाह या गवाही की जरूरत नहीं, मजीद मैं तुमसे सर नहीं खपा सकती। वो उसके हाथ हटाती बारान को खुद से परे धकेल कर कुछ कदम दूर हटी तो वो आजदगी से संगदिल लड़की को देखने लगा कि उसे बारान का जरा ख्याल नहीं, ना उम्र, ना लिहाज, ना रिश्ते का, बल्कि वो तो बारान के बकौल इसे इंसान भी नहीं समझ रही। दिलारा प्लीज ऐसे मत जाओ। वो उसके पीछे आया, पर वो पलटकर इसे हाथ के इशारे से अपने पीछे आने से रोक गई। इस बार बारान को मजबूरन रुकना पड़ा, क्योंकि इस लड़की का गुरेज ही ऐसा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही, आजाद हो तुम अब। वो फिर से आवाज पर काबू ना रखती चीखी। वो मजीद उसकी तरफ ना बढ़ सका, शायद वो इसको कायल करने में हार गया था। मुझे ये बीच लटकने वाली आजादी नहीं चाहिए, मिल लो उससे, कहो तो मैं यहीं बुला लाता हूँ। वो अपनी गुजारिश पर अभी भी डटा था। अजियत बारान के हर मुंह से झलक रही थी। अब दिलारा की बर्दाश्त का पैमाना भी लबरेज हुआ। बस बहुत हुआ, मुझे नहीं मिलना। क्या किसी और जुबान में कहूँ? किस किस्म के ढीठ तरीन इंसान हो, जब मना कर रही हूँ तो खुदा के लिए बाज रहो। वो इस पर गुस्सा होकर बोली, आखिर किस किस्म का ढीठ था ये शख्स जो इतनी बातें सुनकर भी टस से मस होने पर तैयार ना था। दिलारा, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। वो एक आखिरी बार इसे पुकारा। दिलारा इससे मुंह फेर गई। वो इससे दूर जा रही थी, रोड तक क्रॉस कर ली। दिलारा, तुम कहो तो गवाह को घर ले आऊंगा, प्लीज कुछ तो क्लियर करो। वो सड़क पार से फिर चिल्लाया। इक्का दुक्का आस पास गुजरते लोग तक इस आदमी के चिल्लाने पर इसे मुड़कर ताज्जुब से देखने लगे, यहाँ तक कि दोनों बारान के आदमी भी कि बारान को क्या हुआ, वो एक लड़की से बात करने को क्यों बावला हुए जा रहा था। भाड़ में जाओ तुम। आखिर इतना मना करने के बावजूद भी जब वो बाज ना आया
تو دلارا بھی ویسے ہی آواز بلند کرے کہتی تیز تیز وہاں سے بھاگ نکلی۔ تو باران بھی دوڑ کر پیچھے ہی لپکا اور پھر سڑک کنارے رک کر اس نے گردن موڑے، اپنے لوگوں کو بھی جانے کا اشارہ کیا اور خود پیدل ہی دلارا کے پیچھے بھاگ گیا۔ اس کے دونوں آدمی ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے گاڑی میں سوار ہو کر باران کے حکم کے مطابق وہاں سے گاڑی بھگاتے نکل گئے۔ وہ دلارا کا پیچھا کرتا رہا جب تک وہ میٹرو اسٹیشن پہنچی۔ باران بھی پہنچ چکا تھا۔ دلارا کے کافی آگے نکلنے کی وجہ سے باران کو بھاگ کر پہنچنا پڑا اور اس نے میٹرو بھی تقریباً دوڑتے پکڑی۔ میٹرو چل پڑی تھی۔ باران نے ہانپتے سانس کو بحال کرتے ابھی دلارا کی تلاش شروع ہی کی کہ باران کی نظر میٹرو کے باہر اسٹیشن پر ہی ساکن کھڑی دلارا پر گئی، جہاں وہ اسے ہی اذیت سے دیکھ رہی تھی۔ باران نے ضبط اور غصے کے مارے مٹھیاں بھینچ لی۔ دلارا، وہ غصے سے جھبڑے بھیج تھا، میٹرو رکوانے کے لیے آگے بڑھا، پر میٹرو اپنے اگلے سٹاپ پر ہی رکنے والی تھی، جس کے لیے چاروں ناچار باران کو 15 منٹ کا یہ سفر کرنا پڑا۔ سٹاپ آتے ہی وہ میٹرو سے اترا اور پہلے وہ یلدرم حویلی کیب لے کر پہنچا۔ وہاں سے اس نے اپنی گاڑی لی، گھر میں بھی نہ گیا اور گاڑی لے کر یلدرم حویلی کے پورٹ سے نکال کر روڈ پر ڈالی اور ساتھ دلارا کو کال ملائی۔ پہلے بیل جا رہی تھی، پر جب باران نے مسلسل اسے کالز کی تو دلارا نے غصے سے فون ہی کاٹ دیا۔ وہ گھر سے کچھ 10 منٹ کے فاصلے پر ایک روڈ سائڈ بنے سٹنگ بلاک پر بیٹھی تھی۔ سڑک پر سے ہر 2 منٹ بعد کوئی گاڑی گزرتی تو اسے محسوس ہوتا اس کے پاس سننے سمجھنے کی قوت ہے، مگر پھر ہر سو سناٹا چھا جاتا۔ دوپہر ڈلی، سردی کی شدت بڑھنے لگی، دھیرے دھیرے شام ہونے لگی، پر دلارا وہیں چپ چاپ دور پار نظریں جمائے ساکن بیٹھی تھی۔ وہ کئی گھنٹے ایک ہی جگہ بنا حرکت کیے بیٹھ سکتی تھی، نہ تھکتی نہ بیزار آتی۔ کبھی کبھی تو لگتا اس کا کنیکشن براہ راست ہلاؤں سے ہے یا شاید آسمان والے سے۔ کچھ کہنا ممکن نہ تھا۔ وہ عجیب تھی، بلا شبہ وہ عجیب ترین تھی۔ باران دن سے شام تک اسے پاگلوں کی طرح اپنے نام، مرتبے اور روب کی پرواہ کیے بنا اسے ڈھونڈتا رہا۔ آلیان پولیس اسٹیشن کے کام نپٹا کر کمپنی سے ہو کر گھر پہنچ آیا اور باران کو کالز کر رہا تھا تاکہ ایدا کو حویلی لے کر آنے کے بارے مشورہ کرے، مگر باران نے فون سائلنٹ پر چھوڑ دیا۔ اسے پہلے دلارا کو ڈھونڈنا تھا، اس کے بعد ہی وہ دنیا داری کا کوئی اور دھندا نپٹانے کے قابل ہو پاتا۔ میں جاتا ہوں تھانے نے، مجھے لگتا ہے محمد کو کسی نے جان بوجھ کر پھنسایا ہوگا۔ یہ شادی فی الحال تو ڈیلے ہو گئی، پر اگر ٹوٹتی ہے تو آپ جانتی ہیں نا، وہ ساری زمین ہمیں محمد کو واپس لوٹانی ہوگی جو محمد نے ہمیں دی۔ میں نے تو اس پر کام بھی شروع کروا دیا تھا۔ کچھ سوچنا ہوگا ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ برہان کو جان کے لالے پڑے تھے کہ کروڑوں کی مالیت کی زمین ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ کمرہ بند کیے وہ ماں بیٹا اس اچانک آتی مصیبت پر گفت و شنید کر رہے تھے کہ اب زمین کیسے بچائیں۔ کلہانم بھی کسی متنفر سوچ میں غرق تھی۔ تم اس سے پوچھنا کہ اگر کسی نے یہ اس سے دشمنی نکالی ہے تو کھل کر بتائے۔ مستور خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اپنے تئیں معلوم کرواتی ہوں، کہیں اس پیچھے ہمارے ہی گھر کی کسی منحوس کا ہاتھ نہ ہو۔ مجھے نازلی پر شبہ ہے، وہ پاگل پن کے ہاتھوں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بڑی ہمدردی جاگ رہی تھی اس کے اندر ایدا کے لیے۔ ممکن ہے مجرم ہماری ہی حویلی میں ہو۔ کلہانم کی سوچ جان کر برہان مزدور بھی غائبانہ حقارت میں مبتلا نظر آیا۔ گویا دونوں ماں بیٹے کی رگوں میں دوڑتا خون ابلتا محسوس ہوا۔ اگر اس پیچھے نازلی ہوئی تو میں اسے سچ میں زندہ گاڑ ڈالوں گا نے، اور اب آپ کوئی واسطہ نہیں دیں گی۔ برہان تو یوں تھا جیسے یہ خدشہ جانے پتنگے لگ گئے ہوں۔ گل خانم بھی پھنکارتی ہوئی بیٹے سے متفق ہی لگی۔ ان کی گردنیں غرور اور تکبر سے اٹھی ہوئی تھی اور مزاج آگ سے سلگتے۔ یہی بہتر ہوگا پھر۔
گلحانم کی آواز میں صفاقیت تھی۔ ٹھیک ہے، میں شام تک لگاتا ہوں چکر، پہلے ذرا محمد کے ماں باپ کو حوصلہ دے آؤں۔ آپ بھی اپنا کام کریں، ملتا ہوں شام میں انے، اجازت دیں۔ وہ ادب و احترام کے سنگ اٹھ کر جھکا تو گل خانم نے ہاتھ آگے کیا، جسے تھام کر چومتے برہان واپس اکڑ کر سیدھا ہوا اور دونوں ماں بیٹا نظریں چار کرتے جدا ہوئے۔ یہاں برہان مزدور ماں کے کمرے سے نکل کر باہر گیا، وہیں ایدا جو ریلنگ پر کھڑی تھی نیچے جھانک رہی تھی چھٹ سے کمرے میں آئی۔ نازلی اس کے لیے رات کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس نکال رہی تھی۔ برہان مزدور اور گل خانم کی یہ چپ کوئی قہر لگ رہی ہے آلا۔ مجھے نہیں لگتا آج مجھے حویلی سے نکلنے کا رسک لینا چاہیے، میں آلیان کو منع کر دیتی ہوں۔ ایدا نے رازداری سے ڈور بند کیا اور نازلی کے پاس رکتے پریشانی سے خدشہ کہا، اور وہ فون اٹھا کر کال بھی کر دیتی۔ اگر نازلی ڈریسز وہیں میٹرز پر رکھے اس کے ہاتھ سے فون نہ چھین لیتی۔ ان کی چپ کی تمہیں فکر نہیں کرنی، میں ہوں یہاں ان سے مقابلے کے لیے۔ تم شکر کرو تمہیں آلیان کے ساتھ لمحے گزارنے کو ملیں گے، ناشکری لڑکی۔ محبوب کے ساتھ تو انسان ہر پل گزارنے کو تیار بیٹھا رہتا ہے، اور ایک تم ہو نکمی جو موقع مل رہا ہے اسے بھی گنوانے کے چکر میں ہو، وہ بھی بلا وجہ۔ اور انگوٹھی بھی تو دینی ہے تمہیں آلیان کو، بہت سالوں بعد تم اپنے اسماعیل ماموں سے بھی ملو گی، اور وہ آلی کو ان کی مار سے کون بچائے گا؟ نازلی تو باقاعدہ برہم ہو گئی، اسے ایدا کی یہ ڈر والی سوچیں غصہ دلا گئیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے آلا، سوچیں اگر گل خانم میرے کمرے میں آئی مجھ پر اس شادی کے رکنے کا خواہاں غصہ نکالنے، اور آگے سے میں کہیں نہ ملی، غصہ تو وہ اتاریں گی یہ طے ہے۔ میں آپ کو اس میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ دوں گی کیا؟ نہیں، میں خود غرض نہیں، وہ آپ کو میری غیر موجودگی میں نقصان دے گئی تو؟ نازلی اس کے لیے اس کی فکر و محبت پر فدا سہی، پر اسے ایدا کی یہ سوچ سچ میں اضافی لگی۔ اب نازلی اتنی بھی کمزور نہیں تھی جتنی ایدا نے سمجھ لی۔ انہیں تمہاری پرواہ ہے کیا؟ نازلی نے اذیت میں ڈوبے ایدا کو پہلوؤں سے تھامے استفسار کیا تو بے اختیار وہ جواباً افسوس سے سر نفی میں ہلا گئی۔ تو پھر جب پرواہ نہیں تو وہ کیوں تمہارا سوچیں گی؟ اور غصہ نفرت اگلنے کے لیے بھی وہ سیڑھیاں چڑھے تمہارے روم میں آنے کی زحمت نہیں کرنے والی۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو میں سنبھال لوں گی، تم بس تیار رہو، آلیان کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور خبردار تم نے پیچھے کا سوچا، جتنے لمحے آلیان کے ساتھ ملے ان کو جینا میری جان۔ نازلی جو بھی کہہ لیتی، پتہ نہیں کیوں مگر ایدا کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے حالا، پھر آپ ایسا کریں میرے واپس آنے تک میرے روم میں ہی رہیے گا، اس طرح مجھے تسلی رہے گی کہ آپ ٹھیک ہیں، پرومس۔ وہ نازلی کو اپنی وجہ سے کسی تکلیف میں کیسے چھوڑ سکتی تھی بلا؟ فوراً وعدہ مانگا تو نازلی نے دے بھی دیا۔ اوکے فائن، میں تمہارے روم میں ہی رہوں گی، اب خوش؟ نازلی نے مانو ہتھیار ڈال دیے، وہ ایدا کی تمانیت چاہتی تھی، بہت خوش۔ وہ خوشی سے نازلی کے گلے لگ گئی، نازلی بھی جیسے اس کی خوشی پر قربان ہی ہو گئی۔ اب اسے کال کر کے پوچھو تمہیں لے کر کب جائے گا، باہر گیٹ سے جانا تو مشکل ہے، اسے کہو چھت سے لے کر جائے تمہیں کسی بھی طرح، تھوڑا ایتھلیٹ وہ آج تمہیں بھی بنائے تب مانو اسے۔ نازلی نے اسے خود سے الگ کرتے جلدی سے مسکراتی تاکیدیں کی تو ایدا فون اٹھاتے بلش مسکراتی ہوئی فوراً آلیان کو کال ملا گئی۔ وہ ابھی فریش ہو کر ہی روم میں آیا تھا، محترم شرٹ لیس، گلے میں ٹاول لٹکائے، ٹراؤزر میں اپنی ہاٹنس پھیلائے ڈریسنگ روم میں کھڑے کبٹ سے کپڑے نکال رہے تھے۔ جب فون رنگ پر وہ شرٹ اور میچنگ پینٹ نکالتا، وہیں دوسرے ہاتھ سے ریک پر رکھا فون اٹھا کر ایدا کا نام دیکھتے ہی کال ریسیو کر گیا۔ کپڑے وہیں دوبارہ ہینگ کرتے قدم بیڈ روم کی سمت بڑھائے۔ وہ آلا کہہ رہی ہے حویلی کے گیٹ سے ناممکن ہے نکلنا، تو آپ مجھے چھت سے لے کر جائیں، لیکن مجھے دیوار پر چڑھنا نہیں آتا، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ فون لگتے ہی وہ ذرا ہچکچاتی ہوئی بولی،
تو نازلی سے بات کرنے کی پرائیویسی دیے خود واپس اس کی کبٹ سے کوئی پیارا سا ڈریس دیکھنے لگی۔ ایدا بھی آ کر میٹرس پر بیٹھی۔ دیوار پر چڑھنا مشکل نہیں، میں تمہیں کھینچ لوں گا، بس اتنا بتاؤ تمہاری بازوؤں میں تو دم ہے نا؟ یہ نہ ہو پلاسٹک کی گڑیا کی طرح میرے کھینچتے ہی تمہاری بازو اکھڑ کر ہاتھ میں آ جائے۔ وہ بھی مرر کے سامنے کھڑا اپنی مردانہ وجاہت کا بھرپور جائزہ لینے میں مگن، ساتھ ہی مسکراتے انداز میں انفارمیشن کے لیے بولا تو وہ اس بار وہ ہنسی، وہ فالیان اب اتنی بھی چھوئی موئی نہیں ہوں، اتنا دم تو ہوگا ہی۔ وہ ایسی نازک نہ سمجھی جائے، بھرپور یقین دلا کر مقابل ذرا بھورا شیڈ دیتی آنکھوں میں سرور بھر گئی۔ اتنا دم ہونا بھی چاہیے۔ وہ اپنے لہجے میں بے خودی اتار لایا تو ادا الرٹ ہوئی۔ اسے دور سے بھی اس شخص کی بات دو مفہوم لیے محسوس ہوئی۔ اچھا کب تک آئیں گے؟ وہ بات بدل گئی۔ باران کا ویٹ ہے، جیسے ہی آتا ہے میں نکلتا ہوں تمہاری طرف، تم ریڈی رہو۔ آلیان نے بھی اسے خوشی خوشی بات بدلنے دی۔ میں ایک دم ریڈی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمپنی سے آ گئے؟ ایدا نے مزید اپنی کیفیت بحال کرنے کو ادھر ادھر کی ہانکنی چاہی۔ میں بھی شاور لے کر آیا ہوں، کچھ پہننے کے لیے ہی دیکھ رہا تھا جب تمہاری کال آئی۔ آلیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرے اطلاع دی، پر ایدا دوسری جانب خواہ بلش کر اٹھی۔ شاید محترمہ نے جناب کو امیجن کر لیا تھا۔ تو ایسے میں کال اٹھانی ضروری تھی کیا؟ یہ فون سب ریکارڈ کرتے اور سنتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایسے بنا ڈریس اپ ہوئے پکچر کھینچ لی اس خفیہ جاسوس نے تو؟ ایدا نے سمجھدار بنتے مشورہ دیا اور ڈرایا بھی، جبکہ آلیان نے اس لک میں خود کا جائزہ لیا اور ایدا کا پوائنٹ سمجھتے ہنسا۔ اس لک میں کھینچ بھی لے تو کیا؟ وہ شریر ہوا اور ایدا کنفیوز۔ وائرل کر دی تو؟ وہ مزید ڈراتے بولی۔ وائرل کر بھی دے تو؟ وہ اب بھی بیچاری کو کنفیوز کرنے پر تلا تھا۔ تو یہ کہ اچھا لگے گا اب ننگے وائرل ہو جائیں؟ ایدا نے جلدی سے کہہ تو دیا، پر کہنے کے بعد زبان جسے دانتوں میں دی وہ کیوٹ تھا، اور ساتھ ہی فون بھی گھبرا کر بند کر دیا۔ ایدا کی بچی یہ کیا بکواس کی؟ ایدا نے سخت غصے سے خود کی سرزنش کی۔ نازلی نے بھی پلٹ کر اس نیلی پیلی بھتیجی کو دیکھے اسمائل کی اور اپنے کام پر لگی۔ ایدا کے چہرے پر مزید رنگ اور گلال بکھرنے کو کال بند ہوتے ہی آلیان کی طرف سے میسج آیا۔ ایدا نے جلدی سے ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کیا تو وہاں آلیان نے ٹاول گلے میں ڈالے ٹراؤزر کے ساتھ اپنی مرر سیلفی بھیجی تھی جو ایک بار ہی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اس لک میں وائرل ہو گیا تو بورنگ لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی نا، تو کر لینے دو فون کو میری پکچر ریکارڈ، میں نے خود کھینچ کر دے دی کہ جاؤ بھئی کر دو وائرل۔ اس پک کے نیچے لکھا آلیان کا سوال صحیح بیچاری کا کلیجہ سلگا گیا، پر ایدا نے تو اس کی پکچر غور سے نہ دیکھی، کہیں دل مچل گیا تو کیا کرے گی؟ ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پر دل بھی نہ چاہا اسے کلوز کرے کیونکہ وہ ایک بار دیکھنے کے بعد ختم ہو جاتی۔ ایدا نے پھر سے ہمت کرے اس کی پکچر کو دیکھا، اور اب کی بار اتنی فوکس کرے اور زوم کر کر کے کہ ایدا کی یہ حرکت کوئی بھی دیکھ لیتا تو یہی کہتا وہ اس بندے کے پیچھے پاگل ہے۔ یہاں تک وہ اس کے چہرے کو فوکس کرے، ایک ایک نقش زوم کرے دیکھ رہی تھی۔ فون کا رزلٹ ایسا تھا کہ زومنگ کے باوجود پکچر کے پکسل ایک دم سلامت تھے۔ تبھی تو ایدا کو غور کرنے پر یہی لگ رہا تھا ابھی وہ پکچر سے نکل کر اسے کھا جائے گا۔ یہ سوچ آنے پر فون جب ایدا کے ہاتھ سے بے ارادہ چھوٹ کر گود میں گرا تو ساتھ پکچر بھی آف ہو گئی۔ ایدا کا گھبرا کر فون اٹھائے، اس ایک بار دیکھی پکچر پر کلک کرنا کہ کاش واپس کھلے، پر پھر وہ جواباً بالکل لائن لگے گی کہہ کر فون کی اسکرین آف کر کے خود بھی نازلی کی طرف اٹھ کر چلی گئی۔ البتہ آلیان کے پورے دن کی تھکاوٹ کا توڑ ضرور ہوا، ایدا کے ساتھ ایسے بے تکلفانہ حرکتیں اور چھیڑخانی کر کے۔ باران کو اس نے بتا دیا تھا، تبھی وہ نکسک سجتا ریڈی ہوتا نیچے آیا اور میٹ کو کھانا 7 تک لگانے کا کہے ایدا کو لینے نکل گیا۔
وہ شام 6 بجے تک اسی جگہ بیٹھی رہی۔ ان 7 اسٹوڈنٹ میں سے ایک اپنی ماما کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اس نے اپنی شکار کو اکیلا بیٹھا دیکھے وہیں اترتے ماں کو فلم ڈالے روانہ کیا کہ اس کی دوست کو اس کی ضرورت ہے، اور خود اپنے باقی 6 گینگ ممبرز کو بھی کال ملائی۔ جو 2 ہڈیاں کریک کروائے بیٹھے تھے وہ بھی دلارا کی سنسان سڑک کنارے اکیلا بیٹھا ہونے کی خبر پائے انتقام اور بدلہ لینے نکل پڑے، کیونکہ کالج تو وہ ہاتھ آنے سے رہی، نہ ہی پرنسپل جمیل کی وارننگ کے بعد وہ دلارا سے کوئی اوپن پنگا کر سکتے تھے، تو یہی موقع غنیمت سمجھ کر نکل پڑے۔ دوسری طرف باران بھی اسے ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ دور افق پار ڈھلتے سورج کو دیکھتے دلارا کو اچانک بی کا خیال آیا، تو اس نے اپنی کوٹ کی جیب میں رکھا بند فون نکال کر آن کیا تاکہ وہ بی کو بتا سکے وہ کہاں ہے، مگر فون آن ہوتے ہی اسے میسج کے تھرو باران کی کئی بار مس کالز کا نوٹیفیکیشن ملا، تو دلارا کی آنکھیں جلنے سی لگی۔ میں اس گواہ سے مل لی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اتنی سی بات اس کوڑ مغز کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں اسے نیورو سرجن کس نے بنا دیا، دماغ تو اس کا گھٹنے میں ہے۔ اب میں اسے بول کر کہوں کہ ابھی مجھے سب ختم نہیں کرنا، مجھے ابھی ٹارچر بھی کرنا ہے اسے اور لڑنا بھی ہے، اتنی جلدی سب ختم تھوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کوفت سے اس کی 25 مس کالز کا نوٹیفیکیشن دیکھتی بڑبڑائی، پر پھر یوں فون واپس کوٹ کی پاکٹ میں رکھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے والی بڑبڑاہٹ سے دلارا کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ابھی 10 منٹ گزرے کہ کار دلارا سے کچھ فاصلے پر رکی اور اس کے کھلتے ہی وہ 6 تناتے ہوئے باہر نکلے۔ 7واں تو وہیں پہلے سے موجود تھا۔ دلارا نے گردن پھیر کر ان منحوسوں کو دیکھ کر بھتمزہ ہوتے اٹھ کر دوسری طرف چلنا شروع کر دیا، یعنی وہ ان کو منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ دلارا کو اٹھ کر جاتا دیکھے وہ 7 بھی پیچھے تیزی سے آئے۔ بھگوڑی دلارا، کیا لگتا ہے آج تم ہم سے بچ جاؤ گی سویٹی؟ جتنا بھاگ لو آج تم نہیں بچو گی۔ عقب میں وہ 7 دلارا کے پیچھے چل رہے تھے، جو گردن میں لپٹے اسکارف کو ٹھیک کرتی بنا ان کو کوئی جواب دیے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی حرامہ حرامہ آگے بڑھتی گئی، جیسے اس کی جوتی کو بھی ان لفنگوں کی پرواہ نہ ہو۔ پھر عقب سے وہ لوگ گندے اشارے، سیٹیاں اور ہوٹنگ کرنے لگے، جو دلارا کو اریٹیٹ کر گیا۔ تم سب میں سے جو سلامت رہ گیا ہے وہ اپنی ہڈیوں کی قدر کرے، میرا مخلصانہ مشورہ، وہ بنا پلٹے رعونت سے بولی۔ تبھی عقب سے اس کی کندھے کی ہڈی کریک والے لڑکے نے دلارا کو اس کے بالوں سے پکڑے روکتے اپنی طرف منہ کروایا، تو دلارا کو بس بال کھچنے کا درد محسوس نہ ہوا، اس لڑکے کی جرت بھی تکلیف پہنچا گئی۔ جن کی ہڈیاں کریک ہیں ان سے بدلہ تو وصول کر لو، پھر بانٹتی رہنا مفت کے مشورے۔ اس لڑکی نے دلارا کی بروقت گردن دبوچی جب اس کی گرل فرینڈ نے آگے بڑھ کر دلارا کی گردن پر اپنا نوکیلا نیل مارا۔ دلارا اس سے پہلے مزاحمت کرتی، ان 6 کے 6 نے دلارا کو ہر طرف سے گھیر لیا، اس کو دبوچنے لگے اور وہ بالکل بے بس سی ہو کر سامنے کھڑے اس لڑکے کو گھوری، جس نے نفرت میں سلگتے اپنی پوری قوت سے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے دلارا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ ذرا نہ کراہی، بس اسے روح تک ایک ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ بھی بنا خوف اس تھپڑ مارنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ دلارا ساتھ ساتھ مزاحمت کرے سب سے خود کو چھڑوا بھی رہی تھی۔ ہم برابری کا مقابلہ کرتے ہیں سویٹی، کسی کو شکایت نہیں لگاتے، خود حساب لیتے ہیں۔ تم نے ہم سب کو پیٹا، اب یہ سب اس ذلت کے بدلے تمہارے کپڑے اترتے دیکھیں گے، اور میں… اس سے پہلے وہ حباست سے مسکراتا مزید بولتا، دلارا نے اس کے منہ پر تھوکا اور اب وہ زہر خون محظوظ مسکرائی۔ اس لڑکی کے اندر جیسے نفرت کا طوفان اٹھا، ایسی ذلت تو ہاکی سے پٹنے سے کہیں زیادہ تھی۔ تھوک گیا بھی اس لڑکی کے سیدھا ہونٹوں پر تھا۔ دلارا اپنے نشانے پر مسکرائی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا منہ بازو سے صاف کیا اور دلارا کو دیکھتے اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا وہ فوراً بولی، کیا تم میرا ریپ کرنے کے لیے فٹ ہو؟ میرا مطلب تمہاری کریک ہڈی بیچ میں تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ دلارا کی سرخ آنکھیں جو اذیت اپنے اندر دبائے ہوئے تھی
اس کے لبوں پر آتے صفاق وحشت طاری کرتے لفظوں سے برعکس تھی۔ وہ 6 کے 6 دنگ ہوئے، جبکہ وہ 7واں مزید وحشی۔ اس نے لپک کر دلارا کا جبڑا بری طرح مٹھی میں دبوچا۔ تمہاری آنکھوں میں ڈر دیکھ کر ہی میرا اندر ٹھنڈا ہوگا۔ وہ اس کے قریب ہوا تو دلارا نے اس کے منہ سے آتی بھاس پر برا منہ بنایا۔ وہ بہت گندا اسمیل کر رہا تھا۔ کس کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ برش کر کے آؤ، مجھے ہائیجین کے بہت ایشو ہیں۔ وہ بے خوفی سے اس لڑکی کو ایسے مشورے سے ہراساں کر گئی، اور اب کی بار وہ لڑکا اپنا سخت ہاتھ جہاں دلارا کے سینے تک لے کر گیا، وہ دلارا کو مزید کول نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنا ہیل پمپ پیچھے اٹھا کر مارتے ان 6 میں سے 2 کی ٹانگ کو ہٹ کرے گرفت ڈھیلی پڑتے خود کو چھڑوایا، اور ویسا ہی زوردار تھپڑ اس نے اس لڑکے کے گال پر اس زور سے مارا کہ وہ 6 دلارا سے 2 قدم ڈر کر دور ہوئے، اور وہ لڑکا اپنی گال پر ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے لہرایا، اور تیسری جگہ باران جو یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہ پتھر ہو گیا۔ دلارا نے اپنا کوٹ ٹھیک سے پہنتے 2 بٹن بند کیے۔ وہ اس لڑکے کے گندے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہاتھ اپنی حد آج کے بعد نہیں بھولے گا۔ اس سے پہلے دلارا اس لڑکے کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے مروڑ کر توڑ دی۔ باران کے سے بے اختیار پکارنے پر وہ اس لڑکے کو مفلوج کرنے سے رک گئی۔ گردن گھمائی تو باران نظر آیا۔ وہ سب بھول گئی، اپنی ذلت تک، اور دلارا کی توجہ بھٹکنے پر وہ لڑکا اپنے اسی ہاتھ سے دلارا کی گردن دبوچنے کی کوشش میں تھا جب باران ان کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہٹو اس سے حبیث۔ باران دوڑ کر دلارا کی طرف آیا اور اس لڑکی کو اس سے پرے دھکیل کر اس سوجے گال والے کا گریبان دبوچا تو وہ 6 فوراً اپنے 7ویں ساتھی کی مدد کو اس کی طرف ہوئے، اور دلارا اپنے ہاتھ کو دیکھتی چند قدم پیچھے لے گئی۔ باران نے اس لڑکے کی گردن ایسے دبوچی جسے ایک جھٹکا لگائے گا اور مروڑ ڈالے گا۔ تم لوگوں کو میری وارننگ سمجھ نہیں آئی؟ کہا تھا نا یہ میری بیوی ہے، جرت کیسے کی اسے اکیلا اور کمزور سمجھنے کی؟ آج ان 7 میں سے جو سلامت تھے ان کی باری تھی کریک ہونے کی، کیونکہ اب وہ دلارا کے سائے پر بھی کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکا تو کچھ بول پانے لائق نہ تھا، پر اس کے ساتھ ہی ضرور بولنے کے قابل تھے۔ بیوی، ہاں وہی بیوی جس نے ہمارے سامنے تمہارا مذاق اڑایا تھا۔ جب یہی تمہیں ذلیل کرنے کی شوقین ہے تو تم میں عزت نفس نہیں؟ دیکھو ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اسے اس کی من پسند سزا دے کر جائیں گے۔ وہ ڈھیٹ لوگ سب اپنے موقف پر پہاڑ سے ڈٹے تھے۔ باران نے پلٹ کر دلارا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہاتھا پائی کے بیچ خروچوں کے نشان تھے۔ باران نے بس اس کی طرف ایک بے بس نظر دیکھا تھا، جیسے اسے کہہ رہا ہو آج ہمارے تعلق کے بارے جھوٹ مت کہنا۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں دلارا؟ وہ اس کے دیکھنے کے بعد ان 7 کی طرف دیکھے للکارا۔ دلارا اب تک صدمے کی سی کیفیت میں تھی۔ میرے تیسرے اور آخری دوست، وہ مدھم سا بولی تھی۔ اس کی آواز ان 7 سمیت باران نے بھی سنی تھی۔ اچانک سانس لینا بھول کیسے جاتے ہیں یہ آج باران یلدرم کو معلوم ہوا۔ اسے دیکھتا ہوا اذیت سے بھر گیا، اور دلارا اس کی نظریں برداشت نہ کر سکی۔ اس نے مجھے غلط جگہ ٹچ کیا۔ دلارا نے ہاتھ کے اشارے سے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کا وہ ہاتھ جو دلارا توڑنے والی تھی باران کے ہاتھ میں تھا، اور باران کے پکڑنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکا درد سے ہاتھ مروڑے جانے پر دل ہراش رہا۔ کیا سن رہا ہوں؟ تم نے اس ہاتھ سے اسے چھوا؟ باران نے اس کراہتے لڑکے کے سسکنے کا مزہ لیتے سوال دہرایا جو اب اپنے ساتھیوں سمیت بھیگی بلی بنا تھا۔ درد کے سبب اس سے بول پانا مشکل تھا۔ چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے، وہ لڑکا بری طرح کراہا، مگر باران نے اس کے ہاتھ کو مفلوج تو نہ کیا، پر وہ کئی دن ہاتھ ہلا نہ سکے اس قابل ضرور کر دیا، اور پوری قوت لگاتے اسے اس کے 6 دوستوں کی طرف دھکا دے کر دھکیلا۔ پھر سے اس کا گریبان دبوچتے اس کا جبڑا ہاتھ میں لیتے اس کے درد میں اضافہ کیا۔ اب تم سب دیکھو میں تم سب کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تم لوگوں کو کالج سے نہ نکلوایا تو میرا نام باران یلدرم نہیں۔ گم کرو اپنی اپنی شکلیں، ورنہ جن کی طبیعت یہ نہ صاف کر سکی تھی وہ میں کر بیٹھوں گا۔ تم لوگوں کی عمروں کا لحاظ کر رہا ہوں صرف، اور تم اپنے ہاتھ کو آگے سے کنٹرول رکھنا، ورنہ اگلی بار مفلوج نہ ہوگا، نہ ٹوٹے گا، کٹے گا، سمجھے؟
बारान अब इन छोटे छोटे नासमझ पागलों से क्या लड़े। तभी सर से उतारा, मगर जिसके बॉयफ्रेंड को बारान ने टुंडा नमा कर दिया वो गुस्से से लपकी और अपने नोकीले नाखून इसने बारान की गर्दन पर भी दे मारे। यहाँ तक कि वो जंगली लड़की उसके बाजुओं पर भी खरोंचें डाल गई। वो नागिन की तरह झपटी थी। दिलारा बर वक्त आकर इस पागलपन के दौरे में फुदकती लड़की को धकेल कर परे ना करती तो वो बारान का चेहरा तक नोच लेती। ये किस किस्म के पागल क्लास फेलोज हैं तुम्हारे दिलारा। बारान ने अपनी गर्दन पर बनी भयानक खराश पर हाथ फेरते हैरत से साद की तरफ देखा, जो सारे ही वहशी खाने को दौड़ रहे थे। तुम सबकी शक्लें पुलिस स्टेशन में इससे पहले वांटेड हो, दफा हो जाओ। दिलारा ने इन सबको एक साथ धमकी दी, पर वो लोग अभी भी बाज आते लग नहीं रहा था। जबकि फिलहाल वो सब इसलिए भी पीछे हट गए कि दिलारा आज अकेली ना थी, वरना वो आज किसी वापसी के मूड में ना थे। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा दिलारा। वो लड़का भी घराने से बाज ना आया, और इससे पहले बारान उसकी 2-3 झापड़ से तबीयत दुरुस्त करता। दिलारा ने बारान के सीने पर हाथ रखे इस जज्बाती होते आदमी को रोका। हाँ, जब मूड बने हाथ तोड़वाने और हमेशा के लिए मफलूज करवाने का, आ जाना डियर, तुमसे तो आज का हिसाब भी रहता है। ऐसे अपनी माँ बहन को छूना जाकर घर। दिलारा को यूं बेखौफी से जवाब देता देखे बारान ने बेख्तियार इस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर छलकी सुर्खी उसको गजबनाक बना रही थी। ऊपर से वो डंके की चोट पर बराबर मुकाबला भी कर रही थी। दिलारा ने जब माँ बहन वाली बात की तो वो लोग मुंह छुपाते वहां से निकल गए, लेकिन दिलारा का अफशार लहू बहाल होने में कुछ वक्त लगा। जब जरा अपनी गसील हालत दुरुस्त किए पलटी तो वो सामने ही जमा खड़ा था। गर्दन पर लगी नेल्स की खराश से खून निकलकर बारान की गर्दन पर फैला दाग छोड़ता साफ दिखाई दे रहा था। वो अब भी सुबह वाले ग्रीन ड्रेस में ही मलबूस थी, बस ऊपर स्वेटर के बजाय ओपन कोट पहन रखा था। तुम तो बहुत डेंजरस हो दिलारा। वो बेख्तियार पास रुकते उसके बिखरे बाल हाथ फेर कर समेटते बोला, जो लड़ने भिड़ने के बीच दिलारा के 4 सू बिखर गए थे। और रही से ही सारी शांत होकर बारान के समल को महसूस करने लगी। क्या ये उससे अच्छा लग रहा है या बुरा? तुम मेरे पीछे क्यों आए? तुम्हें समझ नहीं आ रही हमारे बीच सब खत्म? तुम अपने रास्ते को नापो और मैं अपने। वो जब उसके यूं बाल संवारने से पुरसुकून होने के बजाय बेचैन हुई तो खुद ही उसकी मजबूत कलाइयों पर पकड़ जमाते हाथ परे करती गुस्सा उतारने लगी। पर वो बलाका मुतमईन था। और इनका क्या, इस शिकायत का क्या कि इस लड़के ने तुम्हें बैड टच किया? वो इसे जता रहा था कि वो थोड़ी देर से ही बारान पर डिपेंड करने लगी थी, लेकिन दिलारा ने फौरन उसकी बात की नफी की। ये लुच्चे लफंगे हैंडल करना मैं बचपन से जानती हूँ, समझ आई? वो एक ट्रांस सी कैफियत हावी हुई लम्हा भर के मैंने तुम्हें अपनी हिफाजत का मौका दिया, मैं भी आजमाया हो, सो और कुछ नहीं। वो इससे जान छुड़वाने को कुछ भी बोले गई। अच्छा, तो क्या मैं आजमाइश पर पूरा नहीं उतरा? बारान को लगा शायद वो इस लड़की का हाथ अगर तोड़ डालता तब ये लड़की कुछ इम्प्रेस हो जाती, पर बारान ने इस बेचारे की मामूली सी जवानी पर अपनी तरफ से रहम खा लिया था। नहीं उतरे। हाथ तोड़ा क्यों नहीं उसका, बल्कि काटा क्यों नहीं? वो उसकी आंखों में बेखौफी से देखे बोली, पहले बताओ उसके हाथ की खता। मुझे तो तुमने बताया ना कि बैड टच। जब तक मुझे पता नहीं होगा उसने क्या बदतमीजी की, मुझे फील कैसे आएगी, हाथ तोड़ने वाला गुस्सा कैसे आएगा? वो कुरेदने लगा, जिस पर दिलारा ने अजीब सी नजरों से बारान को देखा। जब कहा बैड टच, इससे तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था ना। चस्के ले रहे हो तुम भी, उसी जैसे लफंगे हो क्या, जो तुम्हें बारीकियां और तफसील जानकर ही गैरत आएगी? दिलारा उल्टा सारा गुस्सा बारान पर उतारने लगी, जबकि बारान को एक लम्हा सच में खुद से लफंगे वाली ही फील आई। जब सोचा कि क्या पूछ रहा है, खुद को मलामत की कि वाकई इंतहाई बकवास सवाल कर बैठा है। पर अब दिलारा को फील करवाए बिना शर्मिंदगी वाली सिचुएशन से निकलना भी था। तुम मुझे बेगैरत कहने की कोशिश कर रही हो? बारान ने उल्टा घूर कर इसे डराने के संग पूछा, तो वो लम्हा भर इस इतने अजीब लफ्ज पर घबराई। फिर जब महसूस हुआ वो रोब डालना चाह रहा है तो वापस पुरेतमाद हुई।
میں کوشش نہیں کر رہی، واقعی کہہ رہی ہوں۔ میری جگہ تمہاری ماں یا بہن ہوتی تو؟ دلارا نے اسے مزید اکسایا۔ تو میں تب بھی اس مریل لونڈے کو ایسے ہی ہفتے کے لیے مفلوج کرتا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ اپنا ہاتھ ہلا نہیں پا رہا تھا۔ پاران نے سر کھجاتے جیسے دلارا کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ ایک ہفتے کے لیے؟ وہ آئیبرو چکائے گھوری، سینے پر ہاتھ لپیٹے۔ ہاں، اگلی ڈوز ہفتے بعد دوں گا، وہ کہہ کر خود ہی چپ ہوا۔ تم تو واپس چلے جاؤ گے۔ اگر اس نے ہفتے بعد وہی حرکت زیادہ بری طرح کی تو تمہارے یہاں پہنچنے میں بہت دیر نہیں ہو جائے گی۔ دلارا کی عام سی باتیں باران کا جس سے سینہ سلگا گئی۔ دلارا، تم یہ چاہتی ہو میں اس کا ہاتھ توڑ کر آؤں؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ابھی، وہ حکم دے رہی تھی۔ اوکے فائن، میں اس کا ہاتھ توڑ کر آتا ہوں۔ باران نے فوراً حامی بھری۔ میرے سامنے، میں بھی چلوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھا گئی جسے باران نے اس کا چہرہ دیکھنے کے فوراً بعد مضبوطی سے جکڑتے اپنے قریب کیا۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اب اس لڑکی کے ارادوں سے خوف زدہ تھا۔ سوچ ہے تمہاری، وہ یوں بولی جیسے یہ فخریہ کارنامہ کیا گیا ہو۔ اگر میں اس کا ہاتھ توڑتا ہوں تو تم میرے ساتھ چلو گی گواہ سے ملنے؟ باران اپنی ضد پر اب تک برقرار ہوگا یہ جان کر دلارا سرتا پیر چکرائی۔ اسے تو یقین تھا کچھ دیر پہلے کا ایکشن دیکھ کر اس بندے کو اپنا نام بھی بھول گیا ہوگا، پر اف یہ ڈھیٹ ہڈی۔ ہرگز نہیں، میں شرطوں والی دلارا مار آئی، اب بنا کسی لین دین اور شرط کے جیوں گی، اس لیے اپنی ڈیمانڈ اپنے منہ میں رکھو۔ وہ فوراً سے اسے چپ کروا گئی۔ باران کو اب کی بار برا لگا۔ اچھا پھر مجھے آپ کہو۔ وہ بھی تو ازل کا ڈھیٹ آدمی تھا۔ اب تو مرنے کے بعد بھی نہ کہوں تمہیں، زمین آسمان ایک ہو جائیں تب بھی نہیں۔ وہ بے خوف ہوئے اس کے اتنے قریب تکرار کرتی جا رہی تھی کہ باران حیرت میں تھا کہ اتنی نزدیکی پر وہ ایک پر اعتماد مرد ہو کر احتیاط برتنے لگتا تھا، پر مجال ہو جو یہ لڑکی ذرا بھی گھبرائے۔ جی جناب، آج بھی میگا ایپیسوڈ لانگ دی ہے، یہ تقریباً 7000 ورڈز کی ایپیسوڈ تھی، تو بہت ہی میرا ٹائم لیا اس نے، اس لیے لیٹ بھی ہو گئی۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ نیکسٹ ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، کل ضرور آئے گی ایپیسوڈ، پرسوں کا میں گیپ لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ لمبا سا اور پیارا سا دھماکے دار سا تبصرہ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ 20 ہوگی۔ تو ویسے رومانس کے بغیر بھی ناول کافی مزے کا ہے نا؟ آپ نے نوٹ کیا ہے نا؟ تو مجھے تو لگتا ہے رومانس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی، یہ سب دنگے فساد ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، مجھے خود لگ رہے ہیں نا۔ تو جب ضرورت ہوگی تو پھر تو ایڈ کریں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ بہت ہی زبردست ٹیمپو چل رہا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ دھماکے دار ایپیسوڈ۔ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ خاص بھی ہوگا، کچھ تھرلنگ بھی ہونے والا ہے۔ آزاد کے بارے آپ لوگ کنفیوز ہوں گے تو اس کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن ظاہر ہے تھوڑی سٹوری آگے بڑھے گی، سمجھیں گے آپ کرداروں کو تب آپ کو پتہ چلے گا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بھائی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا اور پیارا تبصرہ بالکل دینا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔